کسی نے کہا میرے چاچے نے کھانا 3 دن کھانا کھاتے رہے 3 دن. مچھلی آئی زیتون کا تیل, اس میں سے وہ جوسی مچھلی تھی جس کو آپ کہتے ہیں بلائی بوٹی, تر و تازہ کھانا جو ہوتا ہے جس میں ذرا وہ گریوی زیادہ ہوتی ہے, اس طرح کی مچھلی وہ کھاتے اور مچھلی پھر پوری ہو جاتی. 3 دن کھاتے رہے, مچھلی ختم نہیں ہوئی. چوتھے دن اللہ نے دسترخوان اٹھا لیا تو سارا شہر آ گیا. نہیں جناب میرے بھرا نے دکھا دی, میرے چاچے نے تو کھائی نہیں. کرتے کرتے جنہوں نے کھائی تھی وہ بھی مکر گئے. اللہ نے فوری طور پر ان کو بندر بنایا, خنزیر بنایا, اور 2 دن میں سارے بندر خنزیر 2-3 دن میں مر بھی گئے. یہ والے جو بندر ہیں نا, یہ جو باندری ٹائم چلتا ہے, یہ باندر اس نسل سے نہیں ہے, یہ خلقتاً بندر ہیں. وہ جن کو بطور سزا کے بندر بنایا وہ مر گئے تھے. اور یہ ہے جناب عیسیٰ دسترخوان کا انکار کر رہے ہیں, دسترخوان کا. تو سب کو بندر بنا کے غرق کر دیا, برباد کر دیا, آخرت بھی برباد کر دی. اور جب بندر بنایا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جب خیال آیا, کہا میرے مالک ان تعذبہم فإنہم عبادک. سنیے ذرا جملہ قرآن کا سنیے, سورہ مائدہ, ان تعذبہم فإنہم عبادک. یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اگر تو ان کو معاف کر دیتا تو غالب و حکمت والا ہے. یہ جناب عیسیٰ کا ریاکشن ہے قوم پر عذاب آنے کے بعد. اب دیکھیے ریاکشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. میرے آقا کے ریاکشن تو دیکھیں. ادھر ہے دسترخوان کا انکار, ادھر ہے عذاب, اور یہاں انکار مصطفیٰ اس درجے کا ہے کہ ابو جہل سے بڑا کوئی دشمن نہیں. رسول اللہ نے فرمایا ہے ایک موسیٰ کا فرعون تھا جو غرق ہوتے یہ کہہ رہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون. جو غرق ہوتے, مجھے لگ رہا ہے جیسے آپ کے ذہن جو ہیں وہ اپنی مارکیٹوں اور اپنی دکانوں میں پھنسے ہوئے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر آپ کے ذہن جو ہے وہ قرآن کی بارگاہ میں آ جائیں تاکہ یہ قرآن کا فیض آپ کو ملے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو رزق آپ کی قسمت میں ہے رات تک آپ کو اللہ ضرور دے گا. اگر قرآن توجہ سے سنیں گے تو اللہ ڈبل عطا فرمائے گا. اب میں دیکھتا ہوں, میں آیت پڑھتا ہوں تو آیت جو ہے وہ اوپر سے ہو کے گزر جاتی, وہ اوپر ریلوے روڈ پہ چلی جاتی ہے, کہ ذہن جو ہے وہ دکان میں ہے, گاہک میں ہے, اور ذہن قرآن میں لاؤ, ذہن مصطفیٰ کی طرف لاؤ. دیکھو کیسی بہاریں اللہ عطا فرماتا ہے. جناب عیسیٰ نے کہا یا اللہ جو ان کو عذاب دیں تو تیرے بندے ہیں. ادھر ابو جہل, حضور نے فرمایا فرعون موسیٰ تو مرنے سے پہلے کیا گیا آمنت برب موسیٰ و ہارون, آمنت برب موسیٰ. اور یہاں میرا فرعون ابو جہل جب اس کی گردن کاٹنے لگے تو کہتا ذرا نیچے سے کاٹو. عبداللہ ابن مسعود کو کہتا ہے نیچے سے کاٹو. کیوں؟ کہا جب کٹی ہوئی گردنیں پڑی ہوں گی تو میں سردار ہوں, میری گردن ذرا اونچی نظر آئے. فرمایا اتنا سخت ہے میری امت کا فرعون. موسیٰ کا فرعون پھر بھی نرم پڑ گیا کہ عذاب دیکھ کر ڈر گیا, یہ موت دیکھ کر بھی نہیں ڈر. اتنے سخت ہیں دشمن مصطفیٰ, اتنے شریر ہیں رسول اللہ کے دشمن. لیکن سنیے حضور کا رد عمل کیا ہے. موسیٰ کا رد عمل تھا لے جا اس فرعون کو. عیسیٰ کا رد عمل تھا یا اللہ تیرے بندے تو نے عذاب دے دیا تو تیرے بندے اگر معاف کر دیتا تیرا کرم ہوتا. میرے آقا امام الانبیاء سورہ بقرہ آخری رکوع فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. یہ آیت آئی نا, آپ نماز پڑھے تہجد کی, حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں حضور نماز پڑھ رہے تھے, تہجد کی نماز تھی, اور یہ آیت زبان پر آئی فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا, سبحان اللہ. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. یا اللہ جس کو تو چاہے بخش دے, جس کو تو چاہے عذاب دے. یہ آیت پڑھی تو حضور بے ہوش ہو کے گر گئے. پھر ہوش آیا, پھر نماز میں کھڑے ہوئے, پھر آیت پڑھی, پھر رونے لگے, پھر بے ہوش ہو گئے. تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہوئے, ہوش آیا, نماز شروع کی, پھر آیت پڑھی, پھر بے ہوش ہو کے گر گئے. اور کہنے لگے میرے اللہ میں تیرے بندے عیسیٰ کی طرح نہیں ہوں کہ میں کہوں یا اللہ اگر تم کو عذاب دے تیرے بندے, میں کہتا ہوں یا اللہ نہیں,
یہ میرے امت ان کو معافی کرے. میں نہیں کہتا کہ تیرے بندے چاہے عذاب دے چاہے ان کو بخش دے, میں کہتا ہوں ان کو بخش ہی دے, ان کی بخشش ہی فرما. اور پھر میرے آقا امام الانبیاء, یہ جو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, حضرات یہ مارکیٹ ہے, یہ مسلمان ہے, یہ پاکستان ہے, اور یہ اس کے حالات ہیں, آپ حضرات کو پتہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہمارا کردار کیا ہے جی. اوے موسیٰ کا امتی اگر کوئی جرم کرتا فوراً پکڑا جاتا, بندر بن جاتا, خنزیر بن جاتا, شکل بگڑ جاتی, دکان کے سامنے لکھ دیا جاتا, مکان کے باہر لکھ دیا جاتا آج یہاں زنا ہوا ہے, آج یہاں شراب پی گئی ہے, آج یہاں نافرمانی ہوئی ہے. اوے میرے دوستو دیکھو میرے رب کا کرم رسول اللہ کی وجہ سے کتنا ہے. کتنے جرائم ہیں جو مارکیٹوں میں, بازار میں, دفتروں میں کیا کچھ نہیں ہو رہا, لیکن فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ نے ایمان والوں پر احسان کی, ان میں اپنے رسول بھیجا. میں آخری آیت سنا کے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ٹائم بھی زیادہ نہ لوں, آخری آیت سنا کے آپ کی جان چھوڑ دو تاکہ اپنی دکان میں دکانداری کریں, اللہ آپ کو رزق کثیر عطا فرمائے. جب غزوہ بدر ہونے لگا, غزوہ بدر, تو 950 کافر اسلحے کے ساتھ مکے سے تیار ہو کے نکلے. ابو جہل نے کہا یار دیکھو ہمارے ہاں بھی جب کوئی بارات جاتی ہے نا تو کسی نہ کسی مسجد میں جا کے دلہا پہلے 2 رکعتیں پڑھتا ہے. آج کل تو وہ بھی ستیہ ناس ہو گیا, وہ میک اپ والوں کا, اس کا وضو نہ بھی ہو تو علامتی نماز پڑھتا ہے. حالانکہ ظالم کو پتہ نہیں ہے کہ بغیر وضو کے رکوع کرنا, سجدہ کرنا, نماز کی طرح کی حرکات کرنا حرام ہے, حرام ہے. اس نے کہا اگر منہ دھویا وضو کیا تو وہ جو اوپر کیا فیشل کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, وہ جو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں, جو فیس پاؤڈر جو بیس بنائی ہے وضو سے اتر جائے گی, منڈا پھر کاڑا کا کاڑا ہی لگے گا. اور تف ہے ایسے تف ہے ایسے میک اپ پر اور ایسی شادی پر. لیکن یہ انسانیت کا دستور رہا ہے. جب یہ مکے سے نکلنے لگے تو ابو جہل نے کہا اے خانہ کعبہ ہے, دیکھو اللہ کا گھر ہے, آؤ پہلے دعا کرتے. اس نے کہا چلو جی. ابو جہل نے کہا میں دعا کروں گا تم نے آمین کہنا ہے. سارے کافروں نے خانہ کعبے کا غلاف پکڑ لیا. اللہم, اب دعا سنے, ابو جہل کی دعا سنے, اللہم ان کانا ھذا هو الحق من عندک. سبحان اللہ کہنا, سبحان اللہ. آپ سبحان اللہ کہیں گے مجھے پتہ چلے گا آپ دکان میں نہیں ہیں, یہاں درس قرآن میں بیٹھے ہوئے. اللہم ان کانا ھذا هو الحق من عندک, یا اللہ جس سے ہم لڑائی کرنے جا رہے ہیں اگر وہ تیرے نزدیک سچا ہے, حق پر ہے, فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ, آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش نازل کر. اب دیکھو بالکل رسول اللہ حق پر تھے, سچے تھے, اور وہ ظالم خود ہی عذاب مانگ رہا ہے, پتھروں کی بارش مانگ رہا ہے. اللہ کیا کہتا ہے, مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, محبوب وہ دیکھ عذاب مانگ رہے ہیں, اور عذاب کی تعلیق بھی ہے, مشروط ہے کہ اگر تو سچا ہے تو پھر میں ان پر پتھروں کی بارش نازل کروں. لیکن محبوب دیکھ, مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, تیری وجہ سے مکے والوں کو عذاب نہیں دے رہا. تیرے دشمن ہیں, تیرے ساتھ لڑنے آ رہے ہیں, تیرے 14 صحابہ کو قتل بھی کریں گے, تیرے غلام ان کے 70 بندے مار دیں گے. لیکن میں تمہیں کہہ رہا ہوں ابو جہل دعا کرے, سارا مکہ آمین کہے, لیکن کہے کیا کہ اگر وہ نبی سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش نازل کر, اویتینا بعذاب علیم, یا کوئی بارش نہیں کرنی تو کوئی اور دردناک عذاب نازل کر دے. اللہ کہتا ہے محبوب تیری وجہ سے میں ان کو بھی عذاب نہیں دے رہا. اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم, جب حضور کے دشمنوں کو اللہ عذاب نہیں دے گا تو ماننے والوں کو کیسے دے گا, ماننے والوں کو. اور میرے آقا نے ایک ایسی بات کی جو میں آپ کو سنو ایمان تازہ ہو جائے. فرمایا میری امت وہ ہے جب قبر میں جائے گی تو پاپی ہوں گے, گناہگار ہوں گے, شرابی, زانی, کتنے گناہ ان کے کھاتے میں ہوں گے, لیکن کل قیامت میں جب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو بخشے ہوئے ہوں. سبحان اللہ. میری امت قبر
میں اور حال میں جائے گی، لیکن قبر سے جب نکلے گی تو حالت ہی بدل جائے گی، چہرہ چمک جائے گا، ایمان والا جنتی ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا، ان میں اپنا رسول بھیجا۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسے نبی اور ایسے رسول کا امتی بنایا جس کی وجہ سے ہم بچ گئے، سبحان اور اللہ، جس کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے سبحان انشاءاللہ، اللہ، جس کی وجہ سے انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے۔ انشاءاللہ۔ یا اللہ تو مہربانی فرما، اپنے نبی کے فرمان کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ مارکیٹ ہے، کتنے ایسے بندے جن جو دکاندار تھے تو فوت ہو گئے ہیں، کوئی کہ نہیں ہو گئے نا؟ تو آپ نے، میں نے، کسی نے نہیں رہنا یہاں، تو جہاں گئے ہیں وہ مارکیٹ والے پہلے، میں اور آپ نے بھی وہاں جانا ہے، تو وہاں کی تیاری نہ کر لیں انشاءاللہ انشاءاللہ، ہے؟ میں کہتا ہوں ارادہ کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ دل میں یہ ارادہ کریں کہ یا اللہ آئندہ سے کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ، دکان پر آنے والی ہر عورت جو رسول اللہ کی امتیہ ہے اس کو ماں بہن بیٹی سمجھیں گے اپنی بیوی کے علاوہ۔ انشاءاللہ، ہماری بیوی کے علاوہ جو بھی بیٹی ماں بہن آئے گی اس کو بیٹی ماں بہن سمجھیں گے، انشاءاللہ۔ دماغ اور ذہن گندا نہیں کریں گے۔ اور سنیے، یہ جو ہم جاتے ہیں نا خانہ کعبہ، وہاں ایک عجیب منظر ہے، ساری دنیا کا حسن آیا ہوتا ہے وہاں، بے شک، بڑی بڑی سونی بڑھیاں ہوتی ہیں، بڑی بڑی سونی ہیں۔ حکم کیا ہے اللہ کا کہ کسی عورت نے چہرہ نہیں ڈھانپنا، نقاب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب حکم کیا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو، ذہن گندا نہ کرو، ان عورتوں کو اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں سمجھو۔ اس کی مثال اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بڑی خوبصورت دی ہے، فرمایا شیرنی ہو نا، شیرنی، اور سوئی ہوئی ہو، شیرنی سو رہی ہو، اس کے پاس اس کے بچے کھیل رہے ہو، کوئی شیرنی کا بچہ پکڑے گا؟ بولو تو صحیح، کیوں کہ اگر جاگ گئی تو کیا کرے گی؟ کھا جائے گی ہمیں، اور شیرنی سے تو ڈرتا ہے کہ کھا جائے گی، تو جو شیرنی کا خالق ہے، بے شک، یہ تو کوئی مثال ہی نہیں بنتی اللہ کی قدرت کی، بلا تشبیہ بلا مثال۔ اللہ نے کہا عورتوں سے اپنے چہرے ننگے کرو، پھر طواف کرو کعبے کا، اور پھر میں دیکھتا ہوں کون تمہاری طرف گندی نظر سے دیکھتا ہے، اور جو دیکھے گا میں خود دیکھ لوں گا اس کو۔ اس لیے وہاں ہی نہیں اللہ دیکھ رہا، یہاں بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمارے رزق پاک کرے، اللہ ہمارے ذہن پاک کرے، اللہ ہماری گھر پاک کرے، اللہ ہماری دکانیں پاک کرے، اللہ ہمارے کاروبار پاک فرما دے۔ وما علیہ الا